میرا نام فرا ہے۔ 22 سال کی عمر میں میری شادی امجد سے ہو گئی تھی۔ میرا رشتہ میرے ماں باپ نے ایک غیر برادری میں طے کیا تھا۔ امجد میرا شوہر سعودی عرب میں خانہ کعبہ کی صفائی کی جاب کرتا تھا اور 3 ماہ کی چھٹی پر پاکستان آیا ہوا تھا۔ مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ ہمیں یہ بات پہلے سے پتہ تھی۔ میرے امی ابو کو صرف پیسے سے ہی مطلب تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ شوہر یہاں پر رہے لیکن مہینے کے 30,000 سے زیادہ نہ کمائے تو ایسے شوہر کا کیا فائدہ جو اپنی بیوی کی کوئی ضرورت بھی پوری نہ کر سکے اور دال روٹی ہی چلائے، تو ایسی زندگی کا کیا کرنا ہے۔ لیکن اگر باہر جائے گا تو مہینے کے لاکھوں کمائے گا، تم بھی اچھا کھاؤ گی، اچھا پہنو گی، شوہر بھی ملنے کے لیے آئے گا، اولاد ہو جائے گی تو دماغ اولاد کی طرف لگ جائے گا۔ ویسے بھی عورت کے لیے اس کی اولاد سے زیادہ اہم کوئی نہیں ہوتا۔ میرا شوہر پچھلے 5 سال سے خانہ کعبہ میں صفائی کا کام کر رہا تھا۔ اس نے کئی عمرے اور حج بھی کیے ہوئے تھے، مگر شادی کے 1 ماہ بعد جب اس نے واپس جانا تھا تب اس نے ایک عجیب بات کر دی۔ اس نے کہا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تم گھر والوں سے کہو کہ میں نے اپنے شوہر کو جانے نہیں دینا ہے۔ اس سب میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا، صرف تمہارا ہی نام خراب ہونا چاہیے۔ میں بس یہی کہتا رہوں گا کہ فرا ضد مت کرو، میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا، مگر جب تم بہت زیادہ جھگڑا کرو گی تو میں سب سے یہی کہوں گا کہ مجھے میری بیوی نہیں جانے دے رہی اور میں یہاں پر رک جاؤں گا۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ میرا شوہر یہیں رک جائے، لیکن ہماری پسند کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے مجھے کوئی اتنا شوق بھی نہیں تھا۔ پر میرے شوہر نے یہ بات بہت بڑی کی کہ میں سب کے سامنے بری بن جاؤں۔ یہ بات تو بہت بری تھی، سارا الزام اپنے سر پر لے لوں۔ میں نے امجد سے کہا، آپ یہاں کیا کریں گے؟ آپ کو تو ایسا کوئی کام بھی نہیں آتا ہے۔ تب وہ کہنے لگا، کوئی چھوٹا موٹا کام کر لوں گا، جبکہ یہ بات سب کو ہی پتہ ہے کہ میرا شوہر پڑھا لکھا نہیں تھا، اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی۔ اس کے ماموں بھی سعودی عرب میں ہوتے تھے جنہوں نے اس کی نوکری لگوائی تھی، یعنی کہ اس کے پاس بہت اچھا موقع تھا۔ ایسا موقع سب کو نہیں ملتا، اور یہاں پر اسے کوئی نوکری بھی ملنے والی نہیں تھی، اور مزدوری کرنے والوں میں سے تو وہ تھا نہیں۔ اس کی تو شکل اور کپڑوں سے یہی لگتا تھا کہ وہ پردیس میں کسی کمپنی کا مالک ہو، جبکہ وہ وہاں پر صفائی کا کام کرتا تھا، یعنی کہ میں ایک جھاڑو لگانے والی کی بیوی تھی۔ میرا شوہر اگر یہیں پر رہ گیا تو اسے کوئی مزدوری کرنا پڑے گی، اور یہ بات سب کو پتہ چل جانی تھی۔ میرے ماں باپ نے سب کو یہی بتایا تھا کہ امجد کسی بہت بڑی کمپنی میں جاب کرتا ہے اور مہینے کے 10,000 ریال کماتا ہے۔ میرے ماں باپ نے تو میری شادی اس گھر میں اسی وجہ سے کی تھی کہ یہاں پر باہر کے ملک کی کمائی آتی ہے۔ اگر میرے شوہر یہی کام کرنے لگا تو میرے ماں باپ بھی پریشان رہیں گے اور میری زندگی بھی اچھی نہیں ہوگی۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، آپ کو نہیں جانا تو یہ اور بات ہے، آپ اپنے ماں باپ سے خود کریں، میرے کندھے پر پستول رکھ کر کیوں چلانا چاہتے ہیں؟ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ میرا شوہر کس قسم کا انسان ہے۔ یہاں پر تو مرد سے امید کی جاتی ہے کہ وہ عورت کا ساتھ دے اور اس کو نہ بولنا پڑے۔ خود ہی اپنے ماں باپ کو سنبھالنے پر میرا شوہر میرے ترلے کر رہا تھا۔ اگر میں اس کی بات مان لیتی تو میرے لیے ہی برا ہو جانا تھا، میری لڑائی ہو جاتی۔ سب نے کہنا تھا کہ پہلی بیوی ہے جو اپنے شوہر کو کمانے سے روک رہی ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ ہر طرف سے میں نے ذلیل ہو جانا تھا۔ میرے دماغ میں سارے امکانات گھوم گئے تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ میں نے کہا، وہ آپ کے ماں باپ ہیں، اگر آپ ان سے بات کریں گے تو وہ برا نہیں مانیں گے، اور اگر یہی بات میں نے کی تو وہ میرے خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ میں ان کی بہو ہوں، اور ابھی تو میں اس گھر میں آئی ہوں، مجھے یہاں پر پرسکون رہنے دیں، نہیں تو سب میرے دشمن ہو جائیں گے۔ کہیں گے ہمارا بیٹا اچھی نوکری کرتا تھا، بیوی نے اس کو اپنے دوپٹے سے باندھ لیا، کہیں جانے نہیں دیتی، گھر کے حالات بھی خراب ہو گئے ہیں۔
کیونکہ میرے شوہر کے علاوہ کوئی اور کمانے والا نہیں تھا۔ میرے سسر بھی کام نہیں کرتے تھے، میرے شوہر کے سر پر ہی سب کچھ تھا۔ میں نے ان سے کہا آپ کیوں جانا نہیں چاہتے؟ تب وہ کہنے لگے ابھی تو میری شادی ہوئی ہے، میں اپنا زیادہ وقت تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ مجھے ان کی بات سمجھ آ گئی تھی، مگر وہ یہ سب کرنے کے لیے میری عزت خراب کرنا چاہتے تھے۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟ میں نے کہا کہ آپ مرد ہیں، آپ کو بہادر ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود کریں، اور جو آپ کو بہتر لگے آپ وہی کریں۔ میں آپ کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتی، کیونکہ میں آپ سے زیادہ سمجھدار نہیں ہوں۔ اس کے بعد میں نے اس موضوع پر دوبارہ کوئی بات نہیں کی، لیکن میرے شوہر میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے ماں باپ سے سیدھا یہی بات کہہ سکتے۔ ایک ہفتے کے بعد وہ باہر کے ملک چلا گیا۔ میرا شوہر گھر سے چلا گیا تو اگلے دن مجھے میری ساس نے کہا تم رات کو میرے کمرے میں سو جایا کرو، کیونکہ تم اپنے کمرے میں اکیلی رہو گی تو پوری رات پنکھا بھی چلے گا اور بلب وغیرہ بھی، تو بجلی کا بہت زیادہ خرچہ آ جائے گا۔ میرے کمرے میں سو جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، نہیں تو اکیلے میں تم کو ڈر بھی لگے گا۔ ان کی بات ٹھیک تھی۔ آج کل ویسے بھی بجلی بہت مہنگی ہو گئی تھی اور مجھے واقعی اکیلے میں بھی ڈر لگتا تھا۔ لیکن میں اس بات پر حیران تھی، اگر میں اپنی ساس کے کمرے میں سو جاؤں گی تو میرے سسر کہاں سوئیں گے؟ پورا دن میں یہی سوچتی رہتی، لیکن ساس سے پوچھا نہیں۔ پھر سوچا اگر وہ مجھے اپنے ساتھ سونے کے لیے کہہ رہی ہیں تو انہوں نے یہ بات خود بھی تو سوچ کر ہی کی ہوگی۔ جب میں رات کو ان کے کمرے میں سونے کے لیے گئی تو میں نے دیکھا میرے سسر وہاں پر نہیں تھے۔ میں پانی پینے کے لیے باہر گئی تو بیٹھک کی لائٹ جل رہی تھی، یعنی میرے سسر وہاں تھے۔ لیکن میں نے دیکھا بیٹھک کو اندر سے انہوں نے لاک لگا کر رکھا تھا، کیونکہ دروازہ بالکل بند تھا۔ جب تک اس کو اندر سے لاک نہیں لگاتے تھے وہ پوری طرح سے بند نہیں ہوتا تھا، کھل کر واپس اپنی جگہ پر آ جاتا تھا۔ میں یہ سوچ کر حیران ہوئی کہ میری ساس نے مجھے میرے کمرے سے نکال دیا، لیکن سسر بھی تو دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے، وہاں بھی تو ابھی تک بجلی استعمال ہو رہی تھی۔ پھر سوچا کہ چلو 3 کمروں سے تو بہتر ہے 2 کمروں میں بجلی استعمال ہو۔ وہ ساری رات لائٹ آن کر کے ہی سوئے رہتے تھے، پتہ نہیں کیا کرتے تھے۔ میں اپنی ساس کے ساتھ ہوتی تھی، وہ بہت اچھی تھی، میرا خیال رکھتی تھی، گھر میں زیادہ کام نہیں تھا۔ مجھے بھی ایسی بات کا کوئی خاص شوق نہیں تھا جس پر ہمارا اختلاف ہوتا۔ جو گھر میں پکتا تھا میں چپ چاپ کھا لیتی۔ کبھی کبھی میری ساس مدد کر دیتی تھی، وہ اپنا کمرہ خود صاف کر لیتی تھی، میرا کمرہ ویسے ہی اندر سے بند رہتا تھا۔ میں کپڑے بدلنے اور اپنی ضرورت کی کوئی چیز لینے کے لیے ہی وہاں جاتی تھی۔ حیرانگی کی بات یہ تھی جس کمرے میں میرے سسر رات کو سوتے تھے وہ کمرہ بہت زیادہ گندا ہوتا تھا، اور وہ تھی بھی بیٹھک، وہاں پر مہمانوں کو بٹھایا جاتا تھا، اسی لیے مجھے صبح ہی اس کمرے کو صاف کرنا ہوتا۔ وہاں کھانے پینے کی چیزوں کا گند، عجیب سے کاغذ، ٹیشو پیپر وغیرہ پڑے ہوتے تھے۔ میرے سسر زمین پر بستر بچھا کر سوتے تھے، کیونکہ بیٹھک میں بیڈ نہیں تھا، بیٹھنے کے لیے صرف 4 صوفے رکھے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں ان کو وہاں سونے کی کیا ضرورت تھی، وہ چپ چاپ اپنی بیوی کے کمرے میں بھی تو سو سکتے تھے، اور میں اپنے کمرے میں سو جاتی۔ میں کچھ دن ڈرتی رہی، لیکن پھر مجھے عادت ہو گئی، کیونکہ شوہر گھر پر نہیں تھا اور مجھے اب گزارا تو کرنا ہی تھا۔ پر مجھے میری ساس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کا دل نہیں کرتا اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کو۔ جب سے شوہر گیا تھا مجھے تھوڑا بہت احساس ہونے لگا کہ عورت کی زندگی شوہر سے ہی ہوتی ہے۔ پھر ایک دن میں نے اپنی ساس سے پوچھ ہی لیا، آپ یہاں پر سوتی ہیں اس کمرے میں، اور ابو ساری رات بیٹھ کر بیٹھک میں کیا کرتے ہیں؟ وہاں اتنا گند ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ فلمیں دیکھتے ہیں اور ساتھ چیزیں کھاتے پیتے رہتے ہیں، اسی لیے بہت زیادہ گند مچا دیتے ہیں۔ میں تو بہت منع کرتی ہوں ان کو، لیکن وہ منع ہی نہیں ہوتے۔ رات کو جاگتے ہیں پھر پورا دن سو جاتے ہیں۔ ان کی زندگی میں کوئی کام تو ہے نہیں۔ ویسے اپنی جوانی میں انہوں نے کافی کام کیا،
یہ گھر بھی انہوں نے ہی بنایا تھا۔ تمہیں جو میں نے 7 تولے سونا دیا ہے وہ بھی انہوں نے ہی بنایا تھا، اور اب بڑھاپے میں اسی طرح آرام کرتے رہتے ہیں۔ میری ساس نے 5 دن سے سسر سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ میرے سسر سے کسی بات پر ناراض تھیں۔ مجھے آہستہ آہستہ لگنے لگا تھا وہ لوگ پورا دن ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، جبکہ وہ پورا دن گھر پر ہی ہوتے تھے۔ سسر کو کوئی کام ہوتا تو وہ مجھے کہتے، جبکہ وہ اپنی بیوی کو بھی کہہ سکتے تھے۔ میرے سامنے تو دونوں ایک دوسرے سے بات کر لیتے تھے، لیکن ویسے وہ ایک دوسرے سے کوئی بات بھی نہیں کرتے تھے۔ میں حیران تھی اس قدر لڑائی ان میں کس بات پر ہوئی ہے۔ میرا شوہر تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، مگر اب یہ لوگ آپس میں اس عمر میں کس بات پر لڑ رہے تھے؟ مجھے تو لگتا تھا شادی کے بعد انسان جتنا مرضی جھگڑا والا ہو مگر ایک دوسرے کو وہ سمجھ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر تو یہ دونوں ایک دوسرے سے اس طرح سے ناراض تھے جیسے ان کی شادی کو 1 ہفتہ ہی ہوا ہو۔ ادھر میرے شوہر کی بھی اپنی ہی سائنس تھی۔ اس نے بھی مجھ سے بات کرنا شروع کر دی۔ ہم فون پر بات کرتے رہتے تھے۔ اس نے کہا اگر تم اپنے قدم بڑھاتی تو آج ہم لوگ اتنا دور نہ ہوتے۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت عجیب لگا تھا۔ میں نے دل میں کہا اگر میں آپ کو نہ جانے دیتی تو یہ سہولیات جو آج مجھے اس گھر میں مل رہی ہیں وہ نہ مل رہی ہوتی، کیونکہ یہاں پر کھانے پینے اور کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں اپنے ہاتھ سے یہ موقع نہیں گنوانا چاہتی تھی، اور کام کے لیے باہر نہ جانے کا مطلب یہی تھا کہ وہ اپنی نوکری چھوڑنے والا تھا۔ اس کا کہنا تھا اگر میں کچھ غلط کروں تو تم مجھے باتیں نہ سنانا۔ میں نے کہا کیا غلط کریں گے آپ؟ تو کہنے لگے میں مرد ہوں، اکیلا ہوں، یہاں پر میں نے دوسری شادی کر لی تو اس میں صرف اور صرف تمہارا قصور ہوگا۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم لوگ فون پر بات کر رہے تھے۔ اب میری آواز باہر جانے لگی۔ مجھے اچانک ہی زیادہ غصہ آ گیا تھا۔ میرا شوہر کیا کہنا چاہتا تھا کہ وہ کسی دوسری عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا؟ یہ کس قسم کی فضول بات تھی؟ وہ ایسا کیسے کہہ سکتا تھا؟ میں اس کے گھر میں عزت سے آئی تھی۔ میرا رشتہ لینے کے لیے ان لوگوں نے کافی جتن کیے تھے۔ میرے ماں باپ کی مرضی سے ہماری شادی ہوئی تھی۔ میں ان کی عزت تھی، اور وہ اس طرح کی بات سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ مجھے لگا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں، مگر وہ مذاق نہیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد میرے شوہر کی طرف سے کال بند ہو گئی۔ اس کے بعد دوبارہ کال بھی نہیں مل رہی تھی۔ میرے پاس جتنے بھی پیسے تھے میں نے استعمال کر لیے۔ سوچا کہ چلو بات تو ہو جائے گی، پر بات نہیں ہوئی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میری پریشانی میری شکل سے ہی نظر آنے لگی۔ کوئی بھی عورت یہ بات کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ بے وفائی کرے؟ اگر وہ مجھے بنا بتائے بے وفائی کرتا یا ابھی تک کافی دفعہ کر چکا ہوتا تو شاید مجھے پتہ بھی نہ چلتا، کیونکہ میں یہاں بیٹھی تھی، میں ان کو دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ پر یہ کیا حرکت تھی؟ وہ مجھے بتا کر یہ کہہ رہے تھے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، اتنی کہ میری طبیعت خراب ہو گئی، میرا بلڈ پریشر لو ہو گیا، کیونکہ میں نے 2 ٹائم سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ میری ساس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے بھی یہی کہا کہ لگتا ہے کہ ٹینشن لی ہے۔ وہاں سے واپس آئی تو ساس نے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے، کیونکہ جب تم میرے بیٹے سے بات کر رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ تم دونوں میں کوئی جھگڑا ہوا ہو۔ شادی کے شروع میں جھگڑا ہو جاتا ہے، عورت کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا بات برداشت کرنے کی نہیں ہے، آپ کا بیٹا مجھے پہلے دن بھی یہی سب کہہ رہا تھا، ابھی بھی اس نے مجھے یہ بات کی ہے۔ میں نے اپنی ساس کو سب کچھ بتا دیا۔ جب ہماری شادی ہمارے ماں باپ کی مرضی سے ہوئی تھی، پھر ہمارے معاملات بھی انہوں نے ہی سلجھانے تھے، یہ کوئی ہماری پسند کی شادی نہیں تھی۔ ماں باپ کی مرضی سے شادی کرو تو یہی فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ بنتا ہے تو پھر ماں باپ اپنے اوپر اس مسئلے کو لے کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ نہیں تو پسند کی شادی میں جب مسئلہ ماں باپ کو بتایا جائے تو ان کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ اب ہم کیا کریں۔ میری ساس بھی حیران رہ گئی۔
وہ کافی پریشان نظر آنے لگی، لیکن اس کے بعد انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، وہ تمہیں تنگ کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہوگا، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسا جواب دیتی ہو۔ پھر میری ساس منہ بنا کر کہنے لگی، ویسے اس خاندان کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس خاندان کے مرد اس معاملے میں بڑے ہی بیکار ہیں۔ میں تمہیں پہلے بتا دوں، میرے شوہر نے بھی مجھے سارے خاندان میں بدنام کر دیا تھا، کیونکہ اسے سکون نہیں آتا تھا۔ پھر لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ عورت کو سکون نہیں ہے۔ میں نے کہا، اگر ایسا کچھ ہو گیا تو؟ میری ساس نے کہا، ایسا کچھ ہو گیا تو میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ اس خاندان کے مردوں کو پتہ نہیں کیا آگ لگی ہے جو ختم ہی نہیں ہوتی۔ میں اپنی پریشانی چھوڑ کر ساس کی باتوں پر حیران ہونے لگی۔ وہ اس طرح سے بول رہی تھی جیسے خود بھی اس طرح کسی بات کا شکار ہو چکی تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ غصے میں لگ رہی تھی، جیسے ہمارے لڑکی کی بات ساس تک پہنچ گئی تھی۔ اسی طرح سسر کے لڑنے کی بات ایک دن میرے کانوں تک پہنچ گئی۔ وہ دونوں آپس میں پوری طرح لڑ رہے تھے۔ ہمارے گھر کے لوگ تو اس طرح نہیں لڑتے تھے۔ میری ساس نے تو میرے سسر کو یہاں تک کہہ دیا کہ تمہارا جیسا انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا ہے، تم کتنے بے شرم ہو، تمہاری بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، کل کو تم دادا بن جاؤ گے، پھر بھی تمہاری یہ حرکت ختم نہیں ہوگی۔ میرے سسر نے آگے سے نہایت ہی فضول جواب دیا کہ دادا بن گیا تو کیا ہوا، انسان تو ہوں نا، دادا بننے سے اور میں کوئی مر تو نہیں جاؤں گا۔ میری ساس کہہ رہی تھی کہ یہ سب عجیب مرد ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ صرف ایک ہی موضوع پر لڑائی کر سکتے ہیں۔ ادھر میرا شوہر بار بار مجھے یہی کہتا کہ تم نے مجھے آنے سے کیوں نہیں روکا، اب دیکھنا میں دوسری شادی کر لوں گا، پھر مجھے نہ کہنا۔ میں اسے کہتی تھی کہ ٹھیک ہے، جو مرضی کرو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تم میرے ساتھ ناانصافی کرو گے تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، میں مجبور ہوں، میں تو تمہارے ساتھ رہ لوں گی، کیونکہ اب میں پھنس گئی تھی۔ ایک دن رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، دیکھا تو ساس سکون سے سو رہی تھی۔ پانی پینے کے لیے اٹھی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سسر نے غلطی سے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اچھا موقع ہے، پتہ تو چلے کمرے میں کیا کرتے ہیں۔ میں اس طرف گئی اور کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکا تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرے سسر تو اپنے فون پر میری شادی کی ویڈیو دیکھ رہے تھے۔ دراصل وہ میری شادی کی ویڈیو میں سے بار بار میری ایک خالہ کی ویڈیو کو زوم کر کے دیکھ رہے تھے۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ میری شادی کی ویڈیو کیوں دیکھ رہے ہیں۔ میری یہ خالہ 2 سال پہلے ہی بیوہ ہوئی تھی، ان کے بچے نہیں تھے، اسی لیے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتی تھی، دبلی پتلی بھی تھی۔ صبح میں نے یہ بات جا کر اپنی ساس کو بتا دی۔ میری ساس نے کہا، اس کا مطلب تو تمہیں پتہ چل گیا ہوگا۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ انہوں نے کہا، تمہیں اس لیے میں نے اپنے کمرے میں سونے کے لیے کہا تھا کہ بجلی کا بل زیادہ آتا ہے۔ دراصل تمہارے سسر کو تمہاری بیوہ خالہ شادی میں پسند آ گئی ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ میری شادی کرو، میرے لیے اس کا رشتہ دیکھنے کے لیے جاؤ۔ اسی وجہ سے میری ان سے لڑائی ہو گئی، میں نے ان کو کمرے سے نکال دیا ہے۔ اب یہ مجنون بن کر اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے اپنی ساس کو کہا، یہ تو بہت بری بات ہے، ہم لوگ اپنی اس خالہ کی شادی کروانا چاہتے ہیں، لیکن میرے سسر سے کبھی بھی ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ میری ساس نے کہا، اس خاندان کے مردوں کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، تمہارا شوہر بھی اپنے باپ پر گیا ہے۔ میں کافی پریشان ہو گئی، لیکن 2 ہفتے بعد مجھے میری ماں نے بتایا، تمہاری خالہ کا نکاح طے کر دیا گیا ہے، ہم نے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ لیا ہے، ایک ایسا شخص جس کی بیوی نہیں ہے لیکن 2 بچے ہیں، یہ بیچاری بے اولاد ہے، اس کو بچے مل جائیں گے، اور اس لیے تم بھی آ جانا۔ میں نے اپنی ساس کو خوشی خوشی خبر سنائی تو وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو گئیں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم بھی شادی میں چلیں گے۔ شادی والے دن میری ساس میرے سسر کو بھی ساتھ لے گئی۔
جب میری خالہ دلہن بن کر کسی اور کے ساتھ رخصت ہو گئی تو میرے سسر کے اندر کا مجنوں دم توڑ گیا۔ شادی میں ایسے منہ بنا کر بیٹھے تھے جیسے ان کی محبوبہ کی شادی کسی اور سے ہو گئی ہے۔ میرے سسر اپنے کمرے میں بیٹھ کر میری خالہ کی ویڈیو دیکھا کرتے تھے۔ تب ہی میری ساس ان سے ناراض تھی، انہیں اپنے کمرے سے نکال دیا تھا، لیکن اب وہ تیر کی طرح سیدھے ہو گئے تھے، بالکل لائن پر آ گئے تھے۔ میری ساس سے معافی بھی مانگی۔ پھر میری ساس نے مجھ سے کہا، تم اب اپنے کمرے میں سو سکتی ہو، میں نے تمہارے سسر کو معاف کر دیا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں اپنے کمرے میں سونے لگی۔ میرا شوہر 6 ماہ بعد آیا تو کہنے لگا، مجھے ان 6 ماہ میں تمہاری بہت یاد آئی تھی۔ میں نے کہا آپ تو دوسری شادی کرنے کی باتیں کر رہے تھے۔ اس نے کہا توبہ کرو، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ سعودیہ میں مجھ پاگل کو کون لڑکی دے گا؟ میں تو تمہیں جلانے کے لیے ساری باتیں کر رہا تھا۔ اس کے بعد میرے شوہر 2 مہینے یہاں رہے۔ میں ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا تھا۔ وہ مجھے اس لیے تنگ کرتے تھے کہ میں لڑ جھگڑ کر انہیں یہاں پر بلوا لوں، مگر میں نے ایسے نہیں کیا، اور اب انہیں بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہاں رہ کر وہ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، اس لیے 2 ماہ بعد واپس چلے گئے۔ پھر مجھے خبر ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں بہت خوش تھی، باقی سب بھی بہت خوش تھے۔ اگلے سال جب میرا شوہر واپس آیا تو میرا ایک بیٹا بھی تھا، جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ لیکن اب میرے شوہر مجھے کہہ کر گئے ہیں کہ وہ 2 سال دن رات کام کریں گے اور اتنے پیسے جمع کر کے آئیں گے کہ پاکستان میں ہی اپنا کاروبار کریں گے۔ میں بہت خوش ہوں۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے شوہر کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے، آمین۔ اگر آپ لوگوں کو آج کی یہ کہانی، جو کہ سچی کہانی ہے، پسند آئی ہے تو کہانی کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔